ابھی تک اسٹے نہیں آیا. بالکل. تو اب قانونی ماہر تو میں نہیں ہوں, کیونکہ ابھی تک ان کی سزا پہ اسٹے نہیں آیا تو یہ کنٹینیو تو نہیں کر سکتے, سزا یافتہ ہے. میرے خیال سے یہ ان کی ساری ختم ہو جانا چاہیے. بھائی یہ جو ورڈکٹ آیا تھا اس میں جو 63(1)G کا تھا, یہ کہتا ہے ایز ریگارڈز the sentence to be passed against the convict, we note that the finding and the conviction for contempt of court recorded above are likely to entail some serious consequences in terms of Article 63(1)G of the Constitution, which may be treated as mitigating factors towards the sentence to be passed against him. اب یہ 63(1)G میں نے جو نکالا ہے وہ یہ کہتا ہے, یہ 63 جو ہے وہ ہے disqualification for the membership of parliament ہے نا, اس میں G کہتا ہے کہ he is disqualified if he has been convicted by a court of contempt, jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity or security of Pakistan or morality or the maintenance of public order or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan or which defames or brings into ridicule the judiciary اور دی آرم فورسز آف پاکستان. تو یہ کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ لائکلی یہ لگ سکتا ہے ان کے اوپر. جو 63(1)G کی انہوں نے تشریح کی ہے, یہ تو بات تو واضح ہے نا, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. جی جی, سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی ابہام نہیں, مگر آپ دیکھیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہا کہ ان پر لگ گیا ہے 63(1)G یا یہ اب سٹیپ ڈاؤن ہو جائے ایز اے پرائم منسٹر. 63(1)G کو کوٹ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس طریقے کے. وہ اپنی جگہ پہ اس نے کہا کہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں, یہ کہا. لیکن ان کو باقاعدہ روسٹم پہ بلا کر, جسٹس ناصر الملک نے روسٹم پہ بلایا, ان کو بلانے کے بعد ان کو سزا سنائی اور وہ قائم رہے اور سزا بھگت گئی. جی ہاں بالکل. اور جب وہ اندر آئے تھے تو ہی واز ناٹ کنوکٹڈ, جب وہ باہر ہے اکارڈنگ ٹو لا جو یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق جو لوگ یا ماہرین کہہ رہے ہیں, یہ ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے کسی اور ملک میں اگر ایسا ہوتا تو اس وقت تک یہ ریزائن دیتے. ہاں موریلٹی تو ہے نا, مطلب انڈیا کا وزیر ریلوے تھا لال بہادر شاستری, ساؤتھ میں 2 ٹرینوں کی ٹکر ہوئی تھی اور اس نے پارلیمنٹ میں ریزائن کر دیا تھا کہ میں ریلوے منسٹر ہوں. مثال قائم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آج بھی مضبوط گورنمنٹ ہے, ان کے پاس نہیں مگر ان کے پاس موجود ہیں لوگ. بحث تو وہیں رہ گئی نا. دیکھیے ایک یوسف رضا گیلانی چلیے چلے گئے, اس سے حکومت نہیں کر رہی ہے نا, پیپلز پارٹی دوسری لے کے آئے گی, پھر اس پرائم منسٹر سے سپریم کورٹ یہی تقاضا کرے گا, پھر یہی ہوگا, پھر یہی, مطلب یہ کب تک چلے گا؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہمیں پھر الجھا دیا گیا ہے. الجھا دیا گیا نا, میں وہیں پہ آنا چاہ رہا تھا. لوگ جو ہے میں وہیں پہ آنا چاہ رہا تھا کہ دہاڑی دار مزدور یا لوگ جو ہیں وہ شام میں بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہے کہ کل صبح کی دہاڑی کہاں سے ملے گی, وہ اس بحث میں لگے ہوئے وزیر اعظم گیا یہ گیا, جس سے نہ ان کی دہاڑی پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ ان کی تنخواہ پہ, نہ ان کے ٹیکسز پہ, نہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں, نہ بجلی آ رہی ہے. دیکھیں ایک عام آدمی کو ہم نے کیوں اتنا گھما دیا ہے کہ وہ اپنے پیشوں کی طرف, اپنے پروفیشنلز کی طرف توجہ نہیں دے. سیاست میں کر رہا ہوں, سیاست دراصل نام تھا خدمت کا. بالکل. اور سیاست کہتے تھے کہ سیاست ایک عبادت ہے. آج اگر آپ 2 آدمی بیٹھے ہو کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب عام زبان میں کہ جناب میں نے ابھی اس کے ساتھ بڑی سیاست کی, مطلب یعنی میں نے اس کو دھوکہ دیا. سازشیں ہے لوگوں, یہ ہمارے عوام کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کھیلی ہے کہ ان کو اس میں الجھا رہے ہیں. بھائی ان کی صبح کی دیہڑی کا کیا ہوگا, ان کی روٹی, ان کا کپڑا, ان کی رہائش, ان کا جو ان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. لوگ میں سمجھتے ہیں اتنے تنگ ہیں آج, اور کوئی اس وقت آپ کے سامنے ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار ہم کیا یہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, میں صرف ایک وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. کیا یہ بہت بڑی ٹریجڈی نہیں ہے کہ لوگوں پر بجائے اس کے کہ جمہوریت کا اعتبار قائم ہو, لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس جمہوریت سے ڈکٹیٹر کا زمانہ زیادہ اچھا تھا. Isn't it a tragedy sir? میں سر کہتا ہوں یہ ٹریجڈی ہے, لیکن وہ ٹریجڈی بھی انہی سیاستدانوں نے کی. یہ این آر او جو ہے مشرف صاحب نے بیک ڈور سے کیا, اور اس لیے کیا کہ بے نظیر جو ہے وہ وزیر اعظم رہیں گی اور یہ صدر رہیں گے. بدقسمتی ان کی رہی کہ وہ خود بھی چلے گا اور بے نظیر صاحبہ نہیں رہیں, ہے نا. اور آپ اس ملک کی لوگوں کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف صاحب نے بھی,
وہ ظلم کیے جو جس کی داستانیں ہیں. انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا پرویز مشرف صاحب نے. انہوں نے تو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی جیسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا. ان کو انہوں نے الیکشن میں ہروایا. دیکھیے آج کیا رزلٹ نکلا, وہ خود کہاں ہوئے. اگر آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ چلیں جو آپ کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ چل رہے تھے, تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈس آنےسٹی کی جو آپ کے ساتھ آنےسٹی اور ایمانداری کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. تو اب ون لائنر کیا ہوا کہ سیاستدانوں کو جب تک پازیٹیو یہ رول نہیں ادا کریں گے اس وقت تک صورتحال اس وقت میں کہتا ہوں سیاستدان اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک بچانے کی فکر کریں. ملک ہوگا تو سیاست ہوگی نا, ملک ہوگا تو حکومتیں ہوں گی. اپنے عوام کا خیال کریں, ان کو وہ راستے وہ چیزیں فراہم کریں جس سے ان کو اس ملک سے محبت ہو. یہ کرپشن ختم کریں, یہ لوٹ مار ختم کریں, یہ بجلی کے جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں یہ ختم کریں, یہ اتنی زبردست قسم کی بجلی کی بلنگ اور یہ گیس کی بلنگ ہو رہی ہے, یہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو رہی ہے, اس سے جان چھڑائیں. عام آدمی پریشان ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. 7-7 8-8 بچیاں گھر میں بیٹھے ہیں, ان کے کوئی پیلے ہاتھ کرنے والا نہیں ہے. باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, بھائی پریشان ہے. ایسی جگہ پہ آپ نے ایسے دورائب لوگوں کو لا کھڑا کیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صبح اٹھی نہیں, کوئی سوچتا ہے کہ میں گولی کھا لوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو جان سے مار دوں, کوئی بلڈنگ سے گرانے کی بات. دیکھیں کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. مایوسی کو مایوسی پھیلی ہوئی ہے. ہاں سیاستدانی اور اہل سیاست ہی دور کر سکیں گے. اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلد از جلد اس مصیبت اور پریشانی سے نکال دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس وقت کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا, اس کو بھی نکلنا ہوگا, اس کو بھی یہ اب خاموشی سے ہاتھ پہ یہ جو جذباتی نعرے اور جلسے جلوس کر کے کہ جی تبدیلی آ رہی ہے, کائی کی تبدیلی؟ عوام کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. دینا آپ پروگرام دینا, کون سے کوئی پروگرام ہی نہیں. عوام پہ جو بھی سالڈ پروگرام دے گا ظاہر عوام اس کے لیے ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر, بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو, مگر اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ ہاں پھر بیٹھیں گے. تشنگی رہ جاتی ہے لیکن اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اور اسی طرح آپ سے کہیں گے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. امان اللہ پراجا صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تشریف لانے کا. خواتین حضرات, امان اللہ پراجا صاحب سے یہ گفتگو بلا تبصرہ بات ساری یہی ہے کہ جب تک اپنے مفاد سے بلند ہو کے قومی مفاد پر نہیں سوچا جائے گا, جب تک ایک عام پاکستانی کی مصیبتوں اور مشکلات کا نہیں ادراک کیا جائے گا, جب تک کہ آپ اس ملک کو اس جذبے سے لے کے نہیں چلیں گے جس جذبے کے تحت یہ ملک قائم ہوا تھا, تو صورتحال اسی طرح گمبھیر رہے گی. میں بھی بڑا متمنی ہوں ایک خوشحال پاکستان دیکھنے کا, آپ بھی متمنی ہیں, میرے بچے بھی, آپ کے بچے بھی. قائد اعظم کا بھی یہی خواب تھا, ہمارے بزرگوں کا بھی یہی خواب تھا, یہی سارے جذبے تھے. انہی جذبوں کو قائم و دائم رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑھیں گے دار و رسم کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا. یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا.